اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے ویڈیو میں آپ سے بڑی ڈیٹیل میں اللہ کی وحدانیت پہ اور اللہ کے بھروسے پہ جو گفتگو عرض کی تھی میں نے، اور جو بات کی تھی، اسی کے سلسلے میں کچھ تشنگی باقی تھی کہ میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور اللہ پر جو بھروسہ ہے اور یقین کامل ہے، جس سے ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہم صحیح مسلمان ہوں گے، اس پہ تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آج اگر ہم اپنا کلمہ سوئم جو ہے، تیسرا کلمہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس بات کا متقاضی ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ پہ جتنے بھی ہمارے بھروسے ہیں، جن پہ بھی ہم دنیاوی طور پہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام کے سلسلے میں اگر ہم کسی درگاہ پہ چلے جاتے ہیں، کسی کوئی تویز گنڈے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی سے ہم کچھ بھی معاملہ بیچ میں کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے درمیان اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہیں پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی نفی کر رہا ہے، وہ کام اور وہ بات ہم نے اپنے ایمان کے خلاف کی ہے۔ اگر آپ تیسرا کلمے پر غور کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو ہر بگڑے کو سنوار سکتی ہے، جو ہر انہونی کو جو ہو ہی نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے جو کام آپ کہ یہ بھی کبھی ہوگا، وہ اس کو بھی کر دیتی ہے۔ یہی تو اس کی دانائی اور اس کی بزرگی، اور یہی تو اس کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ جہاں کوئی راستہ نہ ہو، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے اور آگ کو حکم آ جائے کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، قرآن پاک میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ کے لیے آگے کوئی راستہ نہ ہو، آگے دریا اور سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، تو وہ راستہ بنائے وہ اللہ ہے۔ تو یہ ہر روز ہو رہا ہے، ہر روز یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ رسول پاک کا یہ واقعہ یاد کریں کہ جب وہ مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو غار ثور راستے میں ہے، کفار اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے غار کے جہاں پہ آپ گئے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے چھپ جائیں، رستے سے ہٹ جائیں، تو وہاں پہ غار کے منہ کے اوپر مکڑی فوراً جالا لگا دیتی ہے، کبوتر کہتے ہیں کہ انڈے دے دیتا ہے اس میں جنگلی کبوتر، اور ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے سال ہر سال سے اس غار میں کوئی انٹر ہی نہیں ہوا، اور اوپر کھڑے ہیں اور ان کی دماغوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو کھوجی ہیں، کھوج کرتے کرتے ان کے وہاں تک پہنچ بھی گئے ہیں تو آگے سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے رستے بنانا چاہتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو رجوع کریں۔ آپ بیچ میں سے رستے جو ادھر ادھر کے جاتے ہیں، جو ڈھونڈتے ہیں، کہیں رشوت ستانی کا راستہ کھول رہے ہیں، کہیں سفارش کا راستہ کھول رہے ہیں، کہیں دنیاوی چیزوں پہ بھروسہ، جب آپ نے کسی ایک چیز پہ اللہ کے علاوہ جب سوچ لیا تو یہاں سے وہ کفر شروع ہو گیا، یہاں سے مصیبت شروع ہو گئی، یہاں سے ہماری مشکلات شروع ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ دنیا سے کرواتے پھرو، دھکے کھاتے پھرو، ایمان بھی خراب ہوا اور کام بھی خراب ہوا۔ ایمان کو بھی بچائیں، کام کو بھی بچائیں، اور اس پہ بھروسہ کر کے اس پر عمل شروع کریں۔ اگر ہم کلمے پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمیں ایمان تو خود ہی چلا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی قوت مگر سوائے اللہ کے۔ تو پھر باقی اب وہ کیسے آپ کو بتائے کہ اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی سے مانگنا نہیں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا رابطہ کریں، سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ آپ کی ہر مشکل اور ناکامی اور کامیابی کے درمیان صرف ایک سجدے کا فاصلہ ہے، کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے
مجھے اگر یہ میں ایمان لے آؤں اس بات پہ کہ میرے سجدے میں طاقت کیا ہے، آپ کے اس کے اللہ کے آگے سر بسجود جو ہوتے ہیں، اس سجدے کی طاقت کا اور اہمیت کا آپ کو اگر پتہ چل جائے تو میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، ہم لوگ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں کہ آپ سیدھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی حاضر ہیں، اللہ کے روبرو حاضر ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ آپ جو کہ ہر وقت آپ کی شاہ رگ سے قریب ہے، آپ کو ہر بات کا جواب بھی دے رہا ہے اور آپ کی ہر بات پہ اس کی آپ کے لیے دیکھا بھی جا رہا ہے کہ کہاں آپ کو وہ کام بہترین آپ کے مفاد میں ہوگا، کب آپ کے بہترین مفاد میں ہوگا اور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دعا مانگیں اور وہ پوری نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سجدے میں ہیں تو وہ قبول نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اس پہ ایمان لے آئے ہیں آپ اس پہ پورا، اور لوگوں کے آپ نے بیچ میں سے سلسلے نکال دیے ہیں، دنیاوی بت توڑ دیے ہیں آپ نے، سفارشوں کے بت، بے ایمانیوں کے بت، رشوت ستانی کا بت، اور جتنے بھی بت ہیں دباؤ کا، پریشر کا، جو دوسرے طرف سے سفارشیں اور دباؤ آپ پہ بھی آ رہا ہے یا آپ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، یہ نکال دیے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کی دعا واپس نہیں ہو سکتی، رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی انسان کی بہترین موقع کے لیے ہوتا ہوں کہ جب اس کے لیے بہترین ہے اس کی اس قسمت میں اور اس کو بہترین رہے گا، میں اس وقت اس کا وہ دعا اس کی پوری کر دیتا ہوں، ورنہ اس کی نیکییں اور اس کے لیے سب کچھ آسائشیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کے سجدے کی آپ کو اہمیت ہی نہیں پتہ، آپ کے ایمان کی ہم کو اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ یہی تو ایک فرق ہے جو کافر کے اور میرے درمیان میں ہے، جو شرک کے اور ایمان کے درمیان میں ہے، کہ ہم دنیا کے جو سہارے ہیں ان پہ ایمان چھوڑ دیں، ان پہ بھروسہ چھوڑ دیں، اور جو بھروسہ کرنے والا ہے اس پر بھروسہ لے آئیں، اس ذات پہ بھروسہ کر لیں۔ اور میرا دل نہیں کہہ رہا بلکہ میں اپنے ایمان سے یہ بات جانتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اگر ہمیں اپنے سجدے کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی کیا اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر پسند فرماتے ہیں، اور سیدھا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کو جب آپ بیان کر رہے ہیں سجدے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کا تو نہ قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سجدے کی طاقت کا اگر اندازہ ہو جائے، اہمیت کا اندازہ اگر مجھے اور آپ کو صحیح طور پہ ہو جائے، تو یقین کریں کہ ہمارے سر، ہماری جبینیں زمین سے اٹھیں ہی نہ، سجدے سے اٹھیں ہی کبھی نہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی، دوست، احباب جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، اس جہاد میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اللہ کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی تبلیغ کے لیے اس جہاد میں میرے ساتھ شامل ہوں، اور اس آواز کو، اس بیان کو ہر گھر پہنچائیں۔ یہ سبسکرائب کریں چینل کو، حسبی اللہ کو۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ نام بھی اسی نے رکھوایا ہے اور کام بھی اسی کا ہے، اور ہم سب کو مل کے کرنا ہے، اور یہ سب سے افضل عبادت ہے کہ اللہ کے نام کو، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائی جائے۔ یہ جہاد میں آتا ہے اور یہ مفت میں آپ کو یہ ساری نیکی ملنی ہے، اور دنیا بھی سنور جائے اور دین بھی حاصل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ مجھے کوئی تھوڑا سا سکون ہوا ہے کہ تھوڑی سی بات میں آپ تک صحیح طرح پہنچا سکا ہوں۔ تو آگے انشاءاللہ کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ قرآن و حدیث اور سنہ کی روشنی میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔